تم نے شادی سے انکار کر دیا ہے؟ مہروز بخت دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوا تو اندر بیٹھی ہانیہ کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ وہ چونک کے کھڑی ہوئی اور دیوار سے جا لگی، جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ مہروز کے چہرے پہ غصے کی لہر صاف دکھائی دے رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور آواز میں طوفان۔ تم نے شادی سے انکار کر دیا؟ ایسے یوں خاموشی سے بڑوں کو بول کے خود کو الگ کر لیا؟ ہانیہ کی زبان پہ جیسے تالے لگ گئے۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف نظریں جھکی ہوئی تھیں اور سانس بے ترتیب۔ بولو! مہر چلایا۔ کیا سب کچھ جھوٹ تھا؟ وہ منگنی، وہ وعدے، وہ رشتہ؟ کیا اتنی بے حسی سے سب کچھ ختم کر دینا آسان تھا تمہارے لیے؟ ہانیہ کی خاموشی گہری ہوتی گئی، نہ پلکیں اٹھیں نہ ہونٹ ہلے۔ مہروز نے دانت بھینچتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں ہانیہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تو مجھے بھی اب شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہانیہ کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کا وجود کا بوجھ ہانیہ کے اعصاب پہ لرزنے لگا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، پھر میں وہی کروں گا جس کا مجھے حق ہے، جسے میں جب چاہوں جیسے چاہوں لے سکتا ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری یہ خاموشی میرے اندر کیا بھڑکا رہی ہے۔ ہانیہ کی سانسیں رکنے لگیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا، لیکن ہونٹ بدستور بند رہے۔ مہروز نے اس کے بالکل قریب جھک کے سرگوشی میں کہا، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ خاموشی بھی کبھی جرم بن جاتی ہے۔ یہ کہہ کے چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اچانک رخ موڑ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ ہانیہ نے چونک کے نظر اٹھائی تو خوف سے اس کی سانسیں رک گئیں۔ مہروز دوبارہ اسی کے قریب آ چکا تھا، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے رحم چمک تھی۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مہروز؟ دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ مہروز آہستہ سے آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ایک فیصلہ چمک رہا تھا، اپنا حق لینے کے لیے، وہ حق جو نکاح کے بعد محبت سے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اب تم نے مجبور کیا ہے۔ ہانیہ نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر دیوار آ گئی، وہ ساکت ہو کے رہ گئی۔ مہروز کا لہجہ اب جھلستا ہوا تھا، تم نے انکار کر کے سب بدل دیا ہانیہ، اب میں بھی بدل چکا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور ہانیہ کو بازوؤں میں جکڑ لیا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اس کے چہرے کے قریب ہو کے اپنی گرم سانسیں اس کی جلد پہ چھوڑتے ہوئے بولا، اب نکاح کی ضرورت نہیں رہی، تمہیں یوں ہی اپنی دسترس میں لے لوں گا ہانیہ، تم نے خود کو میری نفرت کے حوالے کر دیا ہے۔ ہانیہ کا خون کھول اٹھا، آنکھوں میں خوف کی جگہ اب غصہ آ گیا تھا۔ ایک لمحے میں اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مہروز کے چہرے پہ زوردار تماچا مارا۔ چٹاخ! تھپڑ کی گونج کمرے کی دیواروں سے ٹکرا گئی۔ مہروز کا گال سرخ ہو گیا، وہ چونکا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب طوفان اتر چکا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، اب تمہیں نہ صرف میرے ساتھ رہنا ہوگا بلکہ ہر رات میری نفرت کو اذیت کی صورت میں سہنا بھی ہوگا۔ ایک تیز قہر برساتی نظر ہانیہ پہ ڈال کے وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو ہانیہ کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کے دھیرے سے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور لبوں سے بے آواز رونے کی سسکیاں نکلنے لگی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ جس مہروز بخت سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، جس سے اپنی مرضی سے منگنی کی تھی، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، وہی آج اسے اپنی زندگی سے نکال دینے کی بات کر رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ہانیہ نے خود خاندان کے بڑوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ مہروز بخت سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بات اس نے مہروز کو بھی نہیں بتائی تھی۔ لیکن اس فیصلے کے پیچھے جو طوفان تھا، جو زخم دل پہ لگے تھے، وہ صرف ہانیہ جانتی تھی۔ یہ فیصلہ اس نے کسی خوشی یا انا میں نہیں بلکہ ایک کربناک مجبوری میں لیا تھا، ایسی مجبوری جس نے اس کے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ قدم مہروز بخت کے دل میں ایسی نفرت پیدا کر دے گا جو اس کے لہجے اور نظروں سے برسنے لگے گی۔ آج مہروز بخت کا انداز، اس کی آنکھوں کی تپش اور لہجے کی سرد مہری، سب کچھ بہت مختلف تھا۔
وہ ساری رات وہیں دیوار سے ٹیک لگا کے روتی رہی. آنکھوں سے نیند تو کب کی رخصت ہو چکی تھی اور دل جیسے صدمے کی گرفت میں تھا. اسے لگا تھا کہ مہروز بخت کا غصہ وقتی ہے، صبح تک وہ سنبھل جائے گا اور اس کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے خاموشی سے اس کی زندگی سے الگ ہو جائے گا. لیکن جب اگلی صبح وہ خود کو سنبھال کر کمرے سے باہر نکلی اور ڈرائنگ روم میں پہنچی تو گھر کے بڑوں کے چہروں کے بدلتے رنگ دیکھ کے وہ ٹھٹک گئی. سب کے چہروں پہ شدید پریشانی اور تفکر کی گہری پرچھائیاں تھیں. بابا جان سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہانیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا. اس کے والد شہاب الدین صاحب نے ایک نظر ہانیہ پہ ڈالی اور پھر گہری سانس لے کر بڑے بھائی یعنی ہانیہ کے بڑے بابا جان کی طرف دیکھا. کیا ٹھیک ہو سکتا ہے جب گھر کے بچے سارے فیصلے خود ہی کرنے لگے؟ شہاب الدین صاحب کے لہجے میں مایوسی، خفگی اور تھکن کا امتزاج تھا. ہانیہ ساکت رہ گئی. وہ فوراً ان کے قریب آ کے بیٹھ گئی. بابا بات کیا ہے، صاف صاف بتائیں. شہاب الدین صاحب نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بم گرا ہی دیا. مہروز بخت نے اعلان کیا ہے کہ اگر تم دونوں کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اپنی جان دے دے گا. یہ سن کے ہانیہ کے جسم سے جیسے جان نکل گئی. اب بتاؤ ایسے وقت پر ہم کیا کریں؟ ایک طرف تم ہو جو مہروز سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور وجہ بھی نہیں بتانی، دوسری طرف مہروز ہے جو شادی کے لیے پاگل ہو رہا ہے اور جان دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے. شہاب الدین صاحب نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، تم بچوں نے ہمارے رشتوں، ہمارے خاندان کے سکون کو داؤ پہ لگا کے رکھ دیا. ہانیہ نے آنکھوں میں چھپتے آنسو روکے اور نظریں اٹھا کے بڑے بابا جان کو دیکھا، لیکن وہ نظریں چرا گئے، جیسے ان کے پاس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، یا جیسے وہ بھی اس معاملے میں بے بس ہو چکے تھے. ہانیہ کا دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا. ایک طرف اس کا فیصلہ، دوسری طرف مہروز کی ضد اور درمیان میں خاندان کی عزت اور رشتوں کی زنجیریں. مہروز بخت کا جنون، اس کی تڑپ سب سمجھ میں آتی ہے مجھے ہانیہ. شہاب الدین صاحب کا لہجہ نرم پڑ چکا تھا، لیکن تمہارے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے بیٹی کا ہاتھ تھاما، محبت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کم از کم تم ہی بتا دو نا بیٹا، تم نے ایسا فیصلہ کیوں لیا؟ ایسا کیا ہو گیا تھا جو تم نے اچانک منگنی توڑنے کی بات کر دی، اور وہ بھی اس وقت جب شادی کے دن قریب آ رہے تھے؟ کیا تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی تھی یا کوئی اور بات ہے؟ ہانیہ نظریں چرا گئی. اس کے ہونٹوں پہ خاموشی کی مہر لگی ہوئی تھی. وہ کچھ بھی نہ بولی. اتنے میں سلطانہ بیگم یعنی تائی اماں چائے کی ٹرے لیے لاؤنج میں داخل ہوئیں اور کپ ترتیب سے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے سب کی باتیں سن چکی تھیں. کیوں پریشان کر رہے ہیں بچی کو؟ انہوں نے نرمی سے کہا. ایک طرف مہروز ہے جسے بات سمجھ میں نہیں آتی، اور دوسری طرف آپ لوگ ہیں جو زبردستی ایک لڑکی پہ دباؤ ڈال کر اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں. وہ ہانیہ کے پاس آئیں، اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا. اگر ہانیہ کسی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیا مسئلہ ہے؟ میں خود سب کو سمجھاؤں گی. بیٹا ہے میرا، لیکن اس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی. جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا. سلطانہ بیگم نے ایک نظر اپنے شوہر اور پھر اپنے دیور شہاب الدین صاحب پہ ڈالی، پھر آہستہ سے بولی، ہانیہ بیٹا تم کمرے میں جا کے تھوڑا آرام کر لو. ہانیہ کچھ کہے بغیر اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کے دل کا بوجھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا. اب مہروز بخت نے اسے اپنانے کے لیے محبت نہیں بلکہ بلیک میلنگ کا سہارا لیا تھا. اپنے ہی بڑوں کو جان دینے کی دھمکیاں دے کے مجبور کر رہا تھا. ہانیہ نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خود مہروز سے بات کرے. بے بسی کے عالم میں اپنے لب کاٹتے ہوئے ہانیہ نے فون اٹھایا. دل دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور مہروز بخت کا نمبر ملایا. کچھ ہی دیر کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا. بولو، کیوں فون کیا ہے؟ مہروز کی آواز کٹھور تھی. اس کا لہجہ ایسا سخت تھا کہ ہانیہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی. وہ مہروز جو کبھی اس کے لہجے کی لرزش سے پریشان ہو جاتا تھا، آج سرد مہری کی ہر حد پار کر چکا تھا. ہانیہ خاموش رہی، لب ہلے مگر لفظ نہ نکلے. بولو، کیا مسئلہ ہے؟ فون تم نے کیا ہے. مہروز ایک بار پھر اسی سختی سے بولا.
हानिया ने हिम्मत मुजतमा की, सांस अंदर खींचा और बामुश्किल पूछा, तुमने घर वालों को क्या धमकी दी है? फिर उसका लहजा भी तलखी से भर गया। क्यों महरोज, तुम तो बड़े मोहब्बत के दावेदार बने फिरते थे ना, मगर सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो क्या तुम मुझे इतना हक भी नहीं दे सकते? मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है और तुमसे मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये जुमला कहते हुए जैसे उसने खुद पे तेज धार खंजर चला दिया हो। अल्फाज उसके हलक से कांटों की तरह गुजरे, मगर वो कह गई। दूसरी तरफ लम्हे भर खामोशी रही, फिर महरोज की आवाज़ अब और ज़्यादा जहर आलूद हो गई। ये बात तुम मुझे कल रात भी बता चुकी हो और मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही, शायद किसी और ने जगह ले ली है मेरी। वो फिर जहर के घूंट के साथ बोला था, लेकिन सुन लो हानिया, मैं अपनी छोड़ी चीज़ किसी और को नहीं देता और तुम मेरी झूठी मोहब्बत हो चुकी हो। इसलिए काजी साहब को लेके कुछ ही देर में मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। अगर दुल्हन बनकर तैयार रहोगी तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वरना जिस लिबास में होगी उसी में तुम्हें रुखसत करवा दूंगा। और फ़ोन बंद कर दिया गया। हानिया सख्ते में आ गई। काजी, शादी, ये अल्फाज उसके जहन में गूंजते चले गए। वो खुद से सवाल करती रही, ये सब कैसे मुमकिन है? क्या महरोज बख्त पागल हो चुका है? क्या वो वाकई ऐसा कर सकता है? उसका जिस्म कपकपाने लगा, आंखों के सामने धुंध सी छा गई। हानिया को पूरा यकीन था कि महरोज बख्त ने ये सब सिर्फ उसे डराने के लिए किया है। वो जानती थी कि वो कभी इतनी जल्दी काजी को नहीं ला सकता, खासकर उस वक्त जब उसने ख़ानदान के बड़ों के सामने खड़े होकर खुद उससे शादी से इनकार किया था। तो फिर भला काजी को लेके यूं अचानक कैसे आ सकता है? मगर ये यकीन तब लरज़ उठा जब चंद लम्हे बाद कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। छोटी बहन मारिया हाँपती हुई अंदर दाखिल हुई। बाजी, आपको पता है, नीचे महरोज भाई काजी साहब को ले आए हैं और उन्होंने सबके सामने पिस्तौल अपने माथे पे रख ली है। वो खौफ से रो देने के करीब थी। वो कह रहे हैं अगर आप 5 मिनट में नीचे आके शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तो वो खुद को गोली मार लेंगे। ये सुन के हानिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, माथे पे पसीने की बूंदें छलकने लगी। तो वो शख्स वाकई अपने जुनून में अंधा हो चुका था। एक लम्हे को वो साकत हो गई। मारिया रो रही थी, बाजी कुछ करें ना, कुछ तो करें। हानिया के लिए ये एक ऐसा लम्हा था जहाँ एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। वो इस रिश्ते से इनकार की असल वजह महरोज को बता भी नहीं सकती थी और उसे कुछ होता देखना भी उसके बस से बाहर था। अचानक नीचे से चीखने और रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई महरोज को रोक रहा था, कोई फरियाद कर रहा था कि वो पिस्तौल हटाए, और कोई हिचकियाँ लेके रो रहा था। ये वो आवाज़ें थीं जिन्होंने हानिया के अंदर हिचकौले मारते जब्त को तोड़ दिया। अब वो कमरे में नहीं रुक सकती थी। वो तेज़ी से दुपट्टे को संभालती, कदमों में लर्जिश लिए सीढ़ियों से नीचे उतरी। सामने के मंजर को देख के उसके कदम रुक गए। सोफे के पास खड़ा महरोज बख्त वाकई अपने माथे पे बंदूक की नाल रखे खड़ा था। उंगली ट्रिगर पे, चेहरे पे जनून, आंखों में सुर्खी और होंठों पे खामोशी। क्या कर रहे हो महरोज? खुदा के वास्ते रुक जाओ। हानिया की चीख निकल गई। वो दीवाना वार उसकी तरफ बढ़ी। सबकी नजरें हानिया पे थी। महरोज की आंखें भी एकदम साकत हो गई। हानिया उसके बिल्कुल करीब जा पहुंची, उसके हाथ पे हाथ रखा और कांपती आवाज में बोली, ऐसा मत करो महरोज, प्लीज ऐसा मत करो। महरोज ने हानिया की तरफ देखा, लेकिन वो नज़र मोहब्बत की नहीं, नफरत की थी। फिर वो अचानक काजी साहब की तरफ मुड़ा और जहरीले लहजे में बोला, पूछें काजी साहब ये शादी करने के लिए राजी है या नहीं। लहजा ऐसा सर्द, ऐसा संग दिल था कि हानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो साकत खड़ी रह गई, आंखें नम थीं, दिल कांप रहा था। उसने पलटकर एक नज़र वहां मौजूद घर वालों पे डाली, जहां माँ, ताई अम्मा, ताया अब्बू खामोश खड़े थे। सबकी आंखों में सवाल थे, इल्तिजाएं थीं,
مگر زبانیں بند تھیں۔ ہانیہ کی ماں کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، تائی اماں کی آنکھوں میں بے بسی تھی، اور تایا ابو ضبط کیے کھڑے تھے، جیسے کچھ بھی کہنے کی ہمت باقی نہ رہی ہو۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ مہروز کی نظریں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں، گویا فیصلہ سننے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی مہروز بخت۔ ہانیہ کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں ایک آخری کوشش کی گونج تھی۔ اس شادی سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، نہ تمہیں نہ مجھے۔ خدا کے لیے اپنے جنون میں اندھے مت ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک لمحے کو سانس روک گئی، جیسے خود سے بھی لڑ رہی ہو۔ مہروز کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ اس نے ٹریگر پر اپنی انگلی اور بھی سختی سے جما دی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اس نے وہ الفاظ اس انداز میں ادا کیے جیسے وہ آخری الٹی گنتی ہو۔ ہانیہ کا دل جیسے رک گیا۔ خدا کے واسطے مہروز! وہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھی، مگر مہروز نے انگلی کے اشارے سے اسے روک دیا۔ قریب مت آنا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، چہرے پہ وحشت کی پرچھائیاں تھیں۔ ہانیہ کو لگا جیسے وہ کسی بھی پل خود کو گولی مار دے گا، اور وہ لمحہ آ گیا۔ اس وحشت، اس بلیک میلنگ، اس اذیت بھرے منظر کے سامنے ہانیہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ چلا اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل ٹوٹتا رہا۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، بس خدا کے لیے یہ پسٹل ایک طرف رکھو مہروز۔ وہ ہاتھ جوڑے گڑ گڑاتی رہی، آنکھوں میں خوف اور شکست کی نمی لیے۔ مہروز کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھل گئی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے پسٹل نیچے کیا اور قاضی صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آئیے مولوی صاحب، نکاح پڑھوائیے۔ چند ہی لمحوں بعد قاضی صاحب نے نرمی سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہانیہ نے ایک نظر اپنی ماں، تایا اور تائی اماں کی طرف دیکھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن زبانیں خاموش تھیں۔ اس نے سر جھکایا۔ قبول ہے۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے الفاظ نہیں خود سپردگی ہو۔ اور وہ لمحہ جو اس کی زندگی کا سب سے تلخ فیصلہ بن گیا، ہمیشہ کے لیے اس کی تقدیر پر مہروز بخت کا نام لکھ گیا۔ گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے نکاح نہیں ہوا، بلکہ کسی کی موت واقع ہوئی ہے۔ کسی کے چہرے پہ خوشی کا تاثر نہ تھا۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی تھی جو دل کو چیر رہی تھی۔ ہانیہ سر جھکائے چپ چاپ نکاح کے بعد اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین پر گرتے نہیں گھسٹتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے مہروز بخت کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ تمہارا کمرہ آج سے وہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ سب چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مہروز نے نیچے پورشن میں بنے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہاں بھی ہم بس کچھ ہی دن رہیں گے۔ میں اپنا اپارٹمنٹ سیٹ کروا رہا ہوں، اس کے بعد ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی، جیسے وہ کسی فیصلے کا اعلان کر رہا ہو، نہ کہ نئی زندگی کی شروعات۔ ہانیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ایک نظر اپنی اماں پہ ڈالی۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پہ غصے اور دکھ کی پرچھائیاں ابھر آئیں۔ کیوں؟ یہاں کیوں نہیں رہو گے؟ اکلوتے بیٹے ہو میرے، یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ وہ ایک دم بول اٹھی۔ کس بات کی کمی ہے یہاں؟ مہروز کا چہرہ سرد رہا۔ یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے اماں۔ میں اپنی بیوی کو لے کر الگ اپارٹمنٹ میں رہوں گا۔ مجھے سکون چاہیے اپنی زندگی میں۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب زندگی گزار چکا ہوں میں۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے ہانیہ کی طرف مڑا۔ ہانیہ، جاؤ میرے کمرے میں۔ یہ حکم نہیں، زبردستی تھی۔ سب کے سامنے اس نے سرد لہجے میں ہانیہ کو مجبور کیا تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے والے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ مہروز قاضی صاحب کو دروازے تک چھوڑنے باہر نکل گیا۔ ہال میں موجود ہر فرد جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ کسی کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا، کوئی جواز نہیں تھا۔ سلطانہ بیگم نے ایک نظر اپنی دیورانی، ہانیہ کی ماں اور پھر اپنے شوہر پہ ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں فقط خالی پن تھا۔ پھر وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کا اکلوتا بیٹا ہمیشہ کے لیے ان کے ارمانوں پہ پانی پھیر دیتا تھا، اور اب تو وہ گھر ہی چھوڑ کے جانے کی بات کر رہا تھا۔
قاضی صاحب کو دروازے تک رخصت کرتے ہوئے مہروز بخت نے رسمی انداز میں شکریہ ادا کیا۔ قاضی صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، بیٹا تم نے زبردستی نکاح تو کر لیا ہے، لیکن اس رشتے کو نبھانے کے لیے تمہیں بہت ہمت اور ظرف چاہیے ہوگا۔ مجھے دل سے افسوس ہے کہ آج کا نکاح خوشی سے نہیں جبر سے ہوا ہے۔ یہ بچی تم سے محبت میں نہیں خوف میں راضی ہوئی ہے۔ ان کے لہجے میں گہری ندامت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہانیہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ دھمکیوں کے زیر اثر نکاح پہ مجبور ہوئی ہے، مگر وہ بھی مہروز بخت کے دباؤ اور ضد کے آگے مجبور ہو گئے تھے۔ مہروز کے چہرے پہ کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ تلخی سے مسکرایا اور بولا، قاضی صاحب زیادہ فکر نہ کریں، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، 20 سال کی سمجھدار لڑکی ہے، بس وقتی ضد تھی، شادی سے گھبرا رہی تھی، اب ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے بھی منگنی پہلے سے ہی مجھی سے تھی۔ پھر آواز دبا کے کہا، اور وہ جو رقم آپ کو دی گئی ہے وہ بس آپ کی خدمت کا شکریہ ہے، اب آپ جائیں، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ قاضی صاحب نے ایک دکھ بھری نظر ڈالی مگر کچھ کہے بغیر دروازے سے باہر نکل گئے۔ مہروز بخت نے پلٹ کے لاؤنج کی طرف دیکھا، وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے نیچے والے پورشن کے بند دروازے پہ نظر دوڑائی، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہوا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ہانیہ بستر پہ بیٹھی نظر آئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے، جیسے وہ ابھی بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کی زندگی پل بھر میں کیسے بدل گئی۔ یہی منظر مہروز بخت کے اندر کے جنون کو اور بھی ہوا دے گیا۔ چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہانیہ کے سامنے جا کے رک گیا۔ مسز مہروز بخت۔ وہ اپنے بازو سینے پہ لپیٹے تمسخر بھری نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے اس کمرے میں آ کے؟ اس کی نظریں جیسے شعلے اگل رہی ہوں۔ ہانیہ کو لگا وہ نظریں اس کے وجود کو جلا کے راکھ کر دیں گی۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ ہانیہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی صاف کہہ دیا تھا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر تم نے زبردستی کیوں کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے یہ سب کر کے کیا حاصل کر لیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بغیر رکے روانی سے۔ مہروز بخت کا چہرہ تناؤ میں آ گیا۔ وہ ایک قدم اور قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سرد لہجے میں بولا، جو حاصل کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں۔ میں تمہیں محبت اور عزت سے اپنانا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے ٹھکرا دیا، میرے جذبے، میرے وعدے سب کو روند ڈالا۔ اب جو کچھ بچے گا وہ صرف میری نفرت ہوگی، اور تمہاری زندگی وہ ہر دن ہر رات میرے ہاتھوں اذیت کا نمونہ بنے گی۔ اس نے دانستہ اپنے لہجے میں زہر گھولا تھا، اور ہانیہ ساکت کھڑی ٹوٹتے حوصلے اور بکھرتی آنکھوں کے ساتھ بس آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، جو محبت میں شدت رکھتے ہیں ان کی نفرت اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے، اور آج وہی بات اسے مہروز بخت کی آنکھوں میں حقیقت بنتی دکھائی دے رہی تھی۔ مہروز نفرت کی انتہاؤں کو چھوتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہانیہ گھبرا کے پیچھے ہٹی، لیکن قدم الجھ گئے اور وہ بستر پہ گر پڑی۔ مہروز اس کے اوپر جھک گیا، آنکھوں میں وحشت سمیٹے۔ بتاؤ، اس کی آواز گونجی، کون ہے وہ؟ کس کے لیے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا؟ کس کی محبت میں مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ ہانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ مہروز نے جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو تھاما اور انگلیوں میں بل دیتے ہوئے کھینچنے لگا۔ مت کرو یہ پلیز، درد ہو رہا ہے۔ ہانیہ کی ہچکی بند گئی، اس کے لبوں سے سسکاری نکلی۔ اس نے تیزی سے اپنے گلے میں لپٹے دوپٹے کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر مہروز کا ہاتھ نہیں رکا۔ اس نے دوپٹے کو ایک بل اور مزید دیتے ہوئے ہانیہ کی گردن کے گرد تنگ کر دیا۔ یہ درد، وہ سرد لہجے میں بولا، اسے درد نہیں کہتے۔ درد تو مجھے تب ہوا تھا جب تمہارے بابا نے مجھے بتایا کہ… وہ ایک دم رکا، جیسے زبان پر آئے زخم کو اندر نگل گیا ہو، آنکھوں میں آگ اور دل میں چبھتا ہوا غرور، کہ تم نے شادی سے انکار کر دیا ہے بغیر کوئی وجہ بتائے۔ کیا سمجھا تم نے کہ میں ہار مان جاؤں گا؟ ہانیہ نے نظریں چرا لی، لب تھر تھرا رہے تھے مگر زبان گونگی ہو چکی تھی، گلے میں دوپٹہ الجھنے لگا تھا۔ ہانیہ کی سانس بند ہو رہی تھی،
آنکھیں پھیلنے لگیں، چہرے پہ خوف کی پرچھائیاں اور ہونٹوں پر بے آواز التجا، مگر سامنے کھڑا مہروز بخت بے حسی کی انتہا پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ نہ صرف خاموش کھڑا تھا بلکہ دانستہ اس کی سانسوں کو اور تنگ کر رہا تھا۔ تمہیں لگا تھا کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے لہجے میں وہی زہر تھا جو کئی دنوں سے اس کے دل میں پک رہا تھا۔ بنا حساب اور کتاب نہیں ہانیہ، اب وقت ہے حساب کا، اور وہ اذیت جو میں نے برداشت کی، وہ بے عزتی، وہ زخم، تم نے صرف میری محبت کو نہیں ٹھکرایا، تم نے میری عزت پہ بھی تماچا مارا ہے۔ جانتی ہو خاندان والوں کی نظریں، ان میں میرے لیے سوال پیدا ہوئے ہیں، شکوک، الزام، تانے، اور تم ان سب سوالوں کے جواب بنو گی۔ ہانیہ کی سانس اب ہچکیوں میں بدل چکی تھی۔ وہ دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مہروز جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ تم خود سب کو بتاؤ گی کہ تمہارے انکار کے پیچھے تمہاری بدنیتی تھی، تمہارا کردار مشکوک تھا، اور میں قصوروار نہیں تھا۔ ہانیہ کی سانسیں الجھنے لگیں، گلے میں دوپٹے کی گرفت اور مہروز بخت کی سرد نفرت بھرے لہجے نے اس کے حواس سلب کر دیے تھے۔ چہرہ سرخ ہونے لگا، آنکھیں بے نور ہونے کو تھیں، اور تب ایک لمحے کو جیسے وقت تھما۔ مہروز بخت نے دوپٹے پہ گرفت ڈھیلی کی، مگر اگلے ہی پل اس نے ہانیہ کے بالوں کا جوڑا مضبوطی سے تھام لیا، اسے اپنے قریب کھینچا۔ چہرہ اتنا قریب آ گیا کہ سانسیں ٹکرا کے زخم دینے لگی۔ پتا ہے میں تمہیں اس گھر سے دور کیوں لے جانا چاہتا ہوں؟ اس کی آواز مدھم تھی مگر لہجے میں گونج تھی۔ تاکہ تم پہ اپنا حق پوری طرح جما سکوں۔ کل تک ہمارا فلیٹ مکمل ہو جائے گا اور کل رات ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں جلتی آگ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، ایک ایسی آگ جو صرف سزا دینے کے لیے بھڑکائی گئی ہو۔ پھر میں تم سے ایک ایک پل اپنا حق وصول کروں گا اور تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ ہانیہ کو بستر پہ پھینکتے وہ اس پہ حاوی ہوا تھا۔ ہانیہ کی سانسیں بالکل بے دم ہو گئی تھی۔ مہروز کی نفرت، اس کی شدت برداشت کرنا ہانیہ کے بس سے باہر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری طرح اس کی سانسوں سے الجھتا ہوا اس کے وجود میں گھلنے لگا۔ لمحہ لمحہ ایک زہر سا ہانیہ کو اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے بالآخر اس نے خود کو بے رحم وقت کے حوالے کر دیا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے اور وہ اپنی اس پامالی پر آنسو بہاتی رہی جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ اسی نے اسے زندگی کا سب سے بڑا دکھ پہنچایا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد جب مہروز بخت نے اسے اپنے آہنی شکنجے سے آزاد کیا تو ہانیہ میں اتنی بھی طاقت باقی نہیں تھی کہ اٹھ کے بیٹھ سکے۔ وہ بس کروٹ بدل کے منہ چھپا گئی۔ مہروز اسے اسی بے حسی سے یوں ہی نیم مردہ سا چھوڑ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پوری رات وہ نہیں لوٹا اور ہانیہ سسکتی بلکتی روتے روتے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی میز پہ سب کے سامنے ایک مجرم کی طرح بیٹھی تھی۔ جب شادی کرنی ہی تھی تو اتنا سارا ڈرامہ کیوں کیا؟ ہانیہ کے والد شہاب الدین صاحب کا لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ وہ نکاح کے وقت شہر سے باہر تھے، جیسے ہی لوٹے بیوی کے منہ سے نکاح اور رخصتی کی خبر سنی ان کا پارا 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ تم دونوں نے نکاح کر ہی لیا تھا تو کم از کم اتنا انتظار کر لیتے کہ ہم خاندان کے لوگوں کو بلا لیتے، اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کر دیتے۔ تم لوگوں نے تو ہمارے ماتھے پہ داغ لگا دیا۔ سلطانہ بیگم جو پہلے ہی بیٹے کے لیے آنسو بہا رہی تھیں اب ہانیہ کو نگاہوں سے گھائل کر رہی تھیں۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، جب ایک بار منع کر دیا تھا تو اب حامی بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کروایا؟ یہ سن کے ہانیہ کے وجود میں جیسے برف گھل گئی۔ اسے یہ گمان بھی نہ تھا کہ تائی اماں جو سب جانتی تھیں اسے قصوروار ٹھہرائیں گی۔ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ مہروز جو ابھی تک خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا اچانک کھڑا ہوا۔ میں اپارٹمنٹ کی سیٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، رات تک ہانیہ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ 2 ٹوک الفاظ جیسے فیصلہ سنا دیا گیا ہو۔ وہ بغیر کسی وضاحت کے باہر نکل گیا اور ڈائننگ ٹیبل پہ سناٹا چھا گیا۔ یہ الگ گھر میں رہنے کی ضد تمہاری ہی ہوگی نا؟ سلطانہ بیگم نے ایک بار پھر زہر گھولا۔ ہانیہ نے صرف نظریں جھکا لیں۔ وہ کیا کہتی؟
وہ اس شادی پہ راضی ہی کب ہوئی تھی کہ گھر کی مرضی کے نقشے بناتی۔ خاموشی سے کمرے میں آ کے وہ سامان پیک کرنے لگی۔ اب اسے معلوم تھا کہ مہروز کو تو روکا نہیں جا سکتا، وہ اس کے نکاح میں تھی اور جہاں وہ لے جاتا وہاں جانا اب اس کا فرض تھا۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بہن ماریا اندر آئی، آنکھوں میں دکھ اور چہرے پہ پریشانی۔ باجی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر آپ نے انکار کیوں کیا تھا مہروز بھائی سے شادی کے لیے؟ اگر انکار نہ کرتی تو آج سب کچھ خوشی سے ہوتا، ہم سب جشن مناتے ہیں۔ ماریا واقعی بہت رنجیدہ تھی۔ پلیز اس وقت مجھے تنگ نہ کرو ماریا، مجھے جانے کی تیاری کرنی ہے، ہانیہ نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے ماریا کو باہر نکال دیا۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں بس خاموشی اور آنکھوں کی نمی باقی رہ گئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کتنے خواب تھے، کتنے ارمان۔ مہروز بخت جسے اس نے بچپن سے چاہا تھا، وہی جب اس کا بخت بننے جا رہا تھا تو قسمت نے کیسا موڑ لیا کہ شادی سے 2 دن پہلے اسے انکار کرنا پڑا۔ اور وہ انکار کسی ضد، کسی نفرت یا کسی اور کی محبت کی وجہ سے نہیں تھا، بس کچھ وعدے، کچھ سچ جو زبان پر لا کر وہ کسی کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی کا مان رکھنے اور کسی کے دیے گئے وعدوں کا بھرم رکھنے کی قیمت اتنی بھاری ہوگی۔ اس کی پوری زندگی جیسے برباد ہو چکی تھی۔ جس محبت کو وہ اپنی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا سمجھتی تھی، اسی محبت نے اسے اس طرح روند ڈالا کہ اس کا وجود اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جسم پہ لگے زخم وقت کے ساتھ بھر جائیں گے، مگر روح پہ لگے زخم کبھی بھی نہیں بھر سکتے۔ مہروز کا سخت لہجہ، وہ جبر، وہ وحشت بھری قربت، سب کچھ ایک ایک پل ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ مہروز کے لیے اس کے دل میں اب نہ محبت باقی تھی اور نہ ہی اعتماد، بس ایک گہری خاموش نفرت اور دکھ۔ وہ سارا دن اسی سوچ میں گم رہی، اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ، چیخیں اور تذلیل سہتی رہی۔ شام تک وہ ایک ساکت وجود میں بدل چکی تھی۔ جب مہروز واپس آیا تو اس کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، بس چپ چاپ اس کا سامان اٹھایا اور گاڑی میں رکھ دیا۔ چلو، یہ واحد لفظ تھا جو اس نے کہا۔ ہانیہ خاموشی سے اس کی بات مانتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ نہ کسی سے اجازت لی گئی، نہ کوئی رخصتی ہوئی، نہ کوئی آنکھ نم ہوئی، نہ کوئی دعا۔ یہ کوئی زندگی کی شروعات تو نہیں تھی، بلکہ جیسے کسی قیدی کو دوسرے قید خانے میں منتقل کیا جا رہا ہو۔ راستہ بھر دونوں خاموش رہے۔ ہانیہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جیسے خود کو اس شہر، اس راستے، ان لمحوں سے آزاد کرنا چاہتی ہو۔ مہروز نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، بس گاڑی چلاتا رہا۔ جب فلیٹ آیا تو اس نے دروازہ کھولا، وہ بغیر کچھ کہے اندر چلا گیا۔ ہانیہ بھی خاموشی سے پیچھے پیچھے داخل ہوئی۔ فلیٹ میں ہر طرف خاموشی تھی، نہ کوئی خوشی، نہ خوشبو، نہ روشنی، بس ایک ٹھنڈا سناٹے بھرا کمرہ۔ مہروز نے اس کا سامان ایک طرف رکھا اور بغیر کسی لفظ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ ہانیہ خاموشی سے دروازے کے پاس ہی ساکت کھڑی رہی۔ مہروز نے چند لمحوں بعد ایک سخت نظر اس پہ ڈالی، پھر کرسی دھکیل کے کھڑا ہوا اور اتنی زور سے چیخا کہ ہانیہ کا دل جیسے سینے میں دھک سے رہ گیا۔ کیا تمہیں دعوت دینی پڑے گی؟ سامان کھولو، اسے جماؤ اور فوراً کھانا بناؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس کا لہجہ حکم دینے والا تھا، جیسے وہ کوئی نوکرانی ہو، نہ کہ اس کی نئی نویلی دلہن۔ میں سامان لا کے کچن میں رکھ چکا ہوں۔ 1 گھنٹے کے اندر ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا نہ رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہانیہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا، اور مہروز بھی یہ بات بخوبی جانتا تھا، مگر پھر بھی اسے یہ حکم دے رہا تھا، جیسے جان بوجھ کے اسے نیچا دکھانا چاہتا ہو۔ دل میں روتی، آنکھوں میں آنسو لیے، وہ سامان سمیٹ کے کچن کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ پسینے سے تر تھا اور ذہن بالکل خالی۔ کچن میں جا کے اس نے جلدی جلدی آٹا گوندنا شروع کیا، مگر نہ تناسب سمجھ میں آیا نہ طریقہ۔ پہلی روٹی جیسے پتھر کی تھی، دوسری ٹیڑھی، اور سالن، بس کچھ سبزیاں اور مسالے ایک ساتھ پتیلی میں ڈال دیے۔ بار بار چولہا بجھتا، کبھی ہاتھ جلتا، کبھی دل۔ اسی حالت میں اس نے کئی جگہ سے اپنے نازک ہاتھ جلا لیے، جن پہ سرخی اور چھالے نمودار ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کی اور وہ خراب سا کھانا جیسے تیسے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ چپ چاپ دروازے تک گئی،
सांस से काबू में करते हुए आहिस्ता से कहा, खाना लगा दिया है। महरोज जो कमरे में ऊंची आवाज में गाने लगा के बैठा था, गुस्से से उठा और तेज कदमों से बाहर निकला। टेबल पे आके उसने पहली रोटी उठाई और जैसे ही उसकी शक्ल देखी, आंखें अंगारे बन गई। ये रोटी है, इसे रोटी कहते हैं। वो गुस्से से आग बगोला हुआ और रोटी उसके सामने लहराई। हानिया के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। प्लीज महरोज बनो मत, तुम्हें अच्छी तरह पता मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो क्या आता है तुम्हें? धोखा देना। उसने हानिया के बाजू को झटके से पकड़ा और खुद के करीब किया। तुम मेरी बीवी नहीं, अब से तुम मेरी मुलाजिमा भी हो, और इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूं ताकि किसी की दखल अंदाजी ना हो सके। हानिया की आंखों में खामोश आंसू चमकने लगे। वो साकत खड़ी रही। हानिया का दिल चाहा चीख चीख के महरोज बख्त को सच बता दे कि वो क्यों मजबूर हुई थी, क्यों इस रिश्ते से इनकार किया था। लेकिन फिर उसने अपने लब भींच लिए, जब्त के बंधन को और सख्त कर लिया। महरोज जली हुई रोटियां उसके सामने फेंक के तेज कदमों से फ्लैट से बाहर निकल गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और हानिया के अंदर जैसे सब कुछ ढह सा गया। वो वहीं कुर्सी पे बैठ गई, हाथों पे जले हुए छाले, दिल पे महरोज के नफरत के जख्म और जहन में गूंजते हुए वो अल्फाज, अब से तुम बीवी नहीं मुलाजिमा हो। सिर्फ 2 महीने पहले शादी की तारीखें तय हो रही थीं। तब सुल्ताना बेगम उसके कमरे में आई थी, कुछ यूं जैसे अंदर कोई तूफान छुपा हो। उनकी आंखों में बेचैनी, चेहरे पे परेशानी और लबों पे इल्तिजा थी। हानिया, उन्होंने झुके हुए लहजे में कहा, खुदा के लिए तुम इस शादी से इनकार कर दो। हानिया ने हैरत से उनकी तरफ देखा था जैसे कोई ख्वाब टूट गया हो। ताई अम्मा, आप क्या कह रही हैं? वो हकला के बोली थी। सुल्ताना बेगम हिचकियों में रो पड़ी। मैं ये बात बहुत मजबूरी में कह रही हूँ बेटा। मेरी बड़ी बहन वो बरसों से अपनी बेटी का रिश्ता महरोज के लिए मांग रही थी, लेकिन मैंने हमेशा टाल दिया। मैंने सोचा था वक्त आने पे सबको बता दूंगी कि महरोज की मंगनी तुमसे हो चुकी है, लेकिन जैसे ही मैंने शादी की बात उनसे की, वो आग बगोला हो गई। उन्होंने मुझसे कह दिया कि अगर मैंने अपनी बेटी का रिश्ता ना किया तो वो हमेशा के लिए मुझसे ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगी। सुल्ताना बेगम की आवाज़ रोते रोते भर आ गई। मेरी बहन के सिवा मेरा है ही कौन हानिया? मेरा पूरा ख़ानदान उसी एक ताल्लुक़ पे खड़ा है। अगर वो रिश्ता तोड़ देंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। वो ज़मीन पे 2 जानू बैठ गई और हानिया के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं माँ हूँ महरोज की, पर मैं तुम्हें भी अपनी बेटी मानती हूँ। बस एक बार मेरी खातिर इनकार कर दो। हानिया की आंखों में जैसे पत्थर रख दिए गए थे। उसे यकीन नहीं आया कि उसकी ताई अम्मा, जो हमेशा महरोज के साथ उसके रिश्ते को दुआ देती थी, आज खुद उसे रिश्ता ख़त्म करने के लिए झोली फैला रही थी। वो कुछ कह ना सकी, बस खामोशी से सर झुका लिया, और वो खामोशी उसकी ज़िंदगी का सबसे कड़वा फैसला बन गई। सुल्ताना बेगम वापस उठी, आंसू पोंछे दरवाजे से निकल गई, लेकिन हानिया उस लम्हे अपने ख्वाब, अपनी मोहब्बत और अपनी ख्वाहिशों के लाश अपने दिल में दफन कर चुकी थी। उसने महरोज की मोहब्बत पर अपनी ताई की मोहब्बत को तरजीह दी। वो ताई जो बचपन से उस पर शफकत करती आई थी। एक लम्हे को भी हानिया के दिल में ये ख्याल नहीं आया कि उनकी मोहब्बत एक चाल हो सकती है। हालांकि वो बहुत पहले ही ये मंसूबा बना चुकी थी कि किसी न किसी बहाने से हानिया को महरोज की ज़िंदगी से निकाल के दम लेंगी। और फिर जब शादी की तारीखें तय होने का वक्त आया तो ताई ने हानिया को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया, बिल्कुल वैसे जैसे वो बचपन से करती आई थी। हानिया उस वक्त भी उनके खलूस पे भरोसा कर बैठी और उनके कहने पे वो कदम उठा लिया जो महरोज को बेहद तकलीफ दे गया। महरोज की माँ को जब भी कोई काम निकालना होता वो हमेशा हानिया को मोहरा बनाती थी, क्योंकि घर में ताया अब्बू समेत सबको हानिया से बेहद मोहब्बत थी। उसकी हर बात मानी जाती और इसीलिए सुल्ताना बेगम अपनी मर्जी के फैसले हानिया के ज़रिए से करवाती। इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए भी उन्होंने हानिया को इस्तेमाल किया और हानिया उनके फ़रेब में आकर वो सब कर बैठी जो महरोज के दिल में उसके लिए नफ़रत का बीज बुन गया। काफ़ी देर तक वो यूं ही आंसू बहाती रही। थक के खामोशी से सब कुछ समेट के रख दिया। भूख से बुरा हाल था मगर खाने को कुछ नहीं था। रात 2 बजे के करीब महरोज वापस आया।
وہ باہر سے کھانا کھا چکا تھا، جبکہ ہانیہ ابھی تک بھوکی بیٹھی تھی۔ جیسے اس نے نظریں اٹھا کے مہروز کو دیکھا، وہ فوراً سمجھ گیا کہ وہ بھوکی ہے۔ وہ جو جلی ہوئی روٹیاں ڈالی تھیں وہ کیوں نہیں کھائیں؟ وہ تنقیدی انداز میں بولا اور جوتے اتارنے لگا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے مہروز، وہ تقریباً روتے ہوئے بولی۔ رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اب بھوک نے بھی بے حال کر رکھا تھا۔ آؤ تمہاری بھوک مٹاتا ہوں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا اور اس کے قریب آنے لگا۔ ہانیہ اس کے ارادے بھانپ گئی اور سہم کے پیچھے ہوئی، لیکن تب تک وہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے بستر پہ ڈال چکا تھا۔ اس کی اس حرکت نے ہانیہ کو خوف زدہ کر دیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر لفظ گلے میں اٹک گئے۔ بھوک کی شدت اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے جب ہانیہ مہروز کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تو مہروز بری طرح گھبرا گیا۔ وہ کتنا بھی نفرت کا دکھاوا کرتا رہا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں ہانیہ کے لیے محبت اب بھی موجود تھی۔ جلدی سے اس نے ہانیہ کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ چند لمحوں بعد جب وہ ہوش میں آئی تو مہروز نے فوراً وہ شاپر کھولا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا اور اس میں سے جوس نکال کے ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ یہ پی لو، کچھ طاقت آئے گی تمہیں۔ ہانیہ نے خاموشی سے جوس پی لیا۔ مہروز کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا جو اس نے تب نہیں نکالا تھا، لیکن اب جب ہانیہ کی حالت دیکھ کے اس کا دل بھر آیا تو اس نے وہ کھانا بھی نکال کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہانیہ کھانے پہ جھپٹ پڑی جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہو۔ مہروز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس تھا، پچھتاوا تھا، لیکن دل میں وہ زخم اب بھی تازہ تھا جو ہانیہ کے انکار نے دیا تھا۔ ہانیہ ایک بات بتاؤ، آخر تم نے انکار کیوں کیا تھا؟ اس کا لہجہ پہلی بار نہایت نرم اور درد بھرا تھا۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی مہروز تھا جو کل تک اس پہ غصہ نکال رہا تھا اور آج ایسے بات کر رہا تھا جیسے پل میں بدل گیا ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل کی دیواریں پھر سے لرزنے لگی۔ تائی اماں کی وجہ سے وہ تمہاری شادی نمرہ سے کروانا چاہتی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اور نمرہ کے راستے میں نہیں آؤں گی، اور ویسے بھی میں سانولی ہوں اور نمرہ گوری ہے، وہ تمہارے ساتھ جچتی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سلطانہ بیگم نے زہر کی طرح کبھی اس کے کانوں میں انڈیلے تھے، اور آج وہی زہر ہانیہ کے لبوں سے نکل رہا تھا۔ مہروز جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ ہر لمحہ ہانیہ کے انکار کو کسی اور شخص سے جوڑتا رہا۔ اسے لگا شاید ہانیہ کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی اور اس نے اپنے شک کو حقیقت مان لیا، لیکن آج اسے پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے اس کی اپنی ماں کا کردار تھا، اور یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ ہانیہ تم نے مجھے یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے اس کی ساری دنیا ہل گئی ہو۔ تائی اماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ پہلی بار انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا تو میں ان کا مان کیسے توڑ سکتی تھی؟ ہانیہ کی آواز میں ایک عجیب سا سچ اور دکھ چھپا ہوا تھا۔ وہ اب بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ تائی اماں اس سے سچ میں محبت کرتی ہیں، جیسے بچپن میں ہر چھوٹی چیز پہ محبت کا لبادہ اوڑھ کے اسے اپنے اشاروں پہ نچاتی رہی تھی۔ وہ اب بھی ان کی اصلیت سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکی تھی، لیکن مہروز جو اب حقیقت کی تہہ تک پہنچ چکا تھا تڑپ کے بولا، پاگل ہو تم، یہ محبت نہیں تھی، وہ صرف تمہیں استعمال کرتی آئی ہیں۔ تمہیں اپنے شوہر سے محبت ہونی چاہیے تھی، لیکن تم نے ان کی باتوں کو سچ مانا۔ اپنی باتیں منوانے کے لیے وہ ہمیشہ تمہیں استعمال کرتی رہیں۔ مہروز کی آواز میں افسوس اور دکھ کا امتزاج تھا۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ تپش جو کل تک اس کے لہجے میں نفرت کی صورت برس رہی تھی، آج ندامت کی صورت بہہ رہی تھی۔ کاش تم نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا ہانیہ، میں تمہیں اتنی تکلیف کبھی نہ دیتا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ دل سے معافی کا طلبگار تھا۔ ہانیہ نے فوراً اسے معاف کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ تائی اماں کی محبت محض دکھاوا تھی۔ مہروز اس کی سادگی پہ بس مسکرا دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہ سچائی صرف وقت ہی ہانیہ کو سمجھا سکے گا۔ اس نے محبت سے ہانیہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ محبت اگر سچی اور پاکیزہ ہو تو دنیا کی کوئی سازش، کوئی رکاوٹ اسے جدا نہیں کر سکتی، اور مہروز نے ہانیہ سے ایسی ہی محبت کی تھی، اس لیے آج ہانیہ اس کی قسمت بن چکی تھی۔ وہ لمحہ ایک نئی شروعات کا لمحہ تھا۔ مہروز نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا، پھر بڑی شفقت سے اسے اپنی باہوں میں بھر کے سلا دیا۔ اب جیسے ایک پرسکون زندگی ان دونوں کی منتظر تھی،
ایک ایسی زندگی جس میں کسی سازش، فریب یا غلط فہمی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ مہروز دوسرے ہی دن اسے واپس اپنے ساتھ گھر لے کے گیا۔ سارے بڑوں سے اپنے کیے پہ معافی مانگی۔ اس نے ہانیہ کے اوپر کوئی بات نہیں آنے دی، بلکہ سارے الزامات اپنے سر لے لیے تھے کہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہانیہ نے شادی سے انکار کیا تھا، اور پھر بڑوں نے دل سے ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے اگلے ہی ہفتے کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی، اور سارے خاندان کو مدعو کر لیا گیا تھا۔ مہروز نے سلطانہ بیگم کو اچھی طرح یہ باور کروا دیا تھا کہ ہانیہ اب اس کی بیوی ہے اور نمرہ کی اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو رشتے شرطوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان رشتوں کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ بیٹے کی بات کو سمجھتے ہوئے سلطانہ بیگم نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ہانیہ میں کوئی برائی نہیں تھی اور یہ بات انہیں بہت اچھی طرح معلوم تھی، اس لیے شادی کی تقریبات میں انہوں نے بھی دل کھول کے حصہ لیا۔ دلہن بنی ہانیہ ایک بار پھر مہروز بخت کے کمرے میں پہنچی تو خوشی اس کے چہرے پہ دیکھنے لائق تھی۔ مہروز دلہا بنا کمرے میں آیا تو ہانیہ کو دیکھ کے پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ مہروز پلیز پچھلی بار کی طرح زبردستی نہ کرنا، مہروز کے قریب بیٹھتے ہی وہ گھبرا کے بولی، اور مہروز کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں، آج میں نہیں، آج شروعات تم کرو گی۔ تکیہ ڈال کے وہ آنکھیں موندے اس کے سامنے بچوں کی طرح لیٹا تھا۔ ہانیہ کے چہرے پہ معصوم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر مہروز کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ دھیرے دھیرے کھڑکی کے پار چاند ان کی محبت پہ رشک کرتا چمک رہا تھا۔